وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ النور کے دوسرے رکوع کی وضاحت کی جائے گی۔ سورۃ النور کے دوسرے رکوع میں مکمل 10 آیتیں ہیں، اور یہ 10 آیتیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ اور زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں نازل ہوئی ہیں۔ دراصل ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افک کا مطلب جھوٹ اور بڑے بہتان کے آتا ہے اردو زبان کے اندر۔ تو ایک جھوٹ اور ایک بہت بڑا بہتان تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پروپیگنڈا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچائی پر، صداقت پر اور آپ کی براءت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النور کی 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ دراصل یوں تھا کہ ایک غزوہ تھا جس کا نام غزوہ بنی مصطلق ہے۔ یہ 5ویں ہجری کے اندر کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے کر آئے تھے، تو 5 سال گزرنے کے بعد یا 5ویں سال کے اندر ہی یہ غزوہ ہوا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو آپ ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کو قرعہ اندازی کہا جاتا ہے، اور جس کا نام نکلتا تھا تو اسی زوجہ کو پھر آپ اس سفر کے لیے انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ جب اس غزوے پہ جانے کا معاملہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے حسب معمول قرعہ ڈالا، اس قرعے کے اندر میرا نام نکل آیا۔ تو یہ میری خوش بختی کہ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر میں ہوں گے۔ اور اس وقت تک پردوں کے احکامات بھی نازل ہو چکے تھے، یعنی پہلے تو احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، مگر جب یہ واقعہ 5 ہجری کے اندر ہوا تو اس وقت پردوں کے احکامات بھی نازل ہو چکے تھے۔ تو اس غزوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کافی تعداد تھی، تشریف لے کر گئے۔ جب اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی تو جو غازیان اسلام تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ حضور علیہ السلام کے معیت میں واپس تشریف مدینہ المنورہ کی طرف لا رہے تھے۔ تو جب مدینہ المنورہ قریب آنے کو تھا تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم ابھی یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ابھی مدینہ المنورہ میں پہنچے نہیں تھے، قریب ہی تھے، مگر آپ نے فرما دیا، رات کا وقت تھا، کہ ہم ابھی یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور علیہ السلام وہیں پر آپ اپنے اپنے خیموں پر یا جس طریقے کا اس دور میں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا اس طریقے کے مطابق پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ اور چونکہ پردے کے احکامات نازل ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، معمول یہ تھا کہ آپ کے لیے ایک ہودج بنائی گئی تھی، ایک کجاوا بنایا گیا تھا جو اس دور کے اندر عام ہوتا تھا، ایک کمرہ نما چھوٹا سا
ہوتا تھا جس کو اردو میں کجاوا اور ہودج کہا جاتا ہے، تو آپ اسی کے اندر تشریف فرما ہوتی تھی، اور چند صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو اونٹ سے اس کجاوے کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے، پھر آپ حسب معمول وہاں سے نکل جاتی تھی یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر تشریف لاتے تھے، اور جب واپسی اب دوبارہ راستے کو آغاز کرنا ہوتا تو آپ حسب معمول اس کجاوے کے اندر تشریف فرما ہو جاتی، اور جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ آتے تھے اور کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر اس کو صحیح طریقے سے باندھ دیا کرتے تھے۔ تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، جب پڑاؤ ڈالا گیا تو کجاوے کو نکال کر نیچے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اب یہاں سے قافلہ اب آگے چلنے کے لیے روانہ ہو جائے، اپنی اپنی تیاری پکڑ لی جائے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا دور تشریف لے کر گئی کہ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر سفر کا آغاز ہو تاکہ سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ آپ قضائے حاجت سے جب واپس تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ہی آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گلے کی طرف ڈالا، تو آپ نے ہار ایک پہنا ہوا تھا جب آپ سفر پر نکلی تھی، اس وقت آپ نے پایا کہ آپ کا ہار آپ کے گلے میں موجود نہیں ہے، تو یقیناً آپ قضائے حاجت کے لیے جہاں تشریف لے کر گئی راستے میں ہی کہیں نہ کہیں گرا، تو آپ وہیں سے واپس پلٹ گئیں اس ہار کی تلاش میں، اور جب آپ واپس گئیں تو ہار کو تلاش کیا تو تلاش ہار میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تھا، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک تو اس وقت چھوٹی عمر کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ ہم روغن اشیاء نہیں کھاتے تھے، تو ان دونوں کی وجہ سے کہ کم عمر تھی اور روغن اشیاء نہیں کھاتے تھے، اس وجہ سے وزن کے اندر آپ بہت ہی زیادہ کم وزن کی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جن کی ڈیوٹی تھی کہ کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھنا ہے، چونکہ وزن اتنا معمولی تھا تو محسوس نہیں ہو پاتا تھا کجاوے کے وزن کے ساتھ کہ آیا اندر کوئی علیحدہ سے جسم موجود ہے کہ موجود نہیں ہے، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ موجود ہیں، اور انہوں نے کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا اور اونٹ پر کسی رسی وغیرہ کس دی، اور اس کے بعد قافلہ نکلا تو وہ اونٹ بھی اس کے ساتھ نکل پڑا، حالانکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہار کی تلاش میں واپس اس جگہ پر چلی گئی تھی جہاں سے آپ قضائے حاجت کر کے تشریف لا رہی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کر آئی تو یہاں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ یہ جہاں بھی مجھے وہاں موجود نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے جہاں انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، تو آپ نے اس نیت اور اس ارادے سے آپ نے وہیں تشریف فرما ہو گئے کہ ابھی جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں ان میں نہیں ہوں تو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلا رخ یہی ہوگا، اور جب یہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آئیں گے تو میں ان کو مل جاؤں گی۔ اس ارادے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں تشریف فرما ہو گئیں۔ اب جب وہیں تشریف فرما ہوئی تو اس زمانے کے اندر ایک معمول یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قافلہ کہیں سے گزرتا تھا تو اس قافلے میں ایک دو لوگوں کو قافلے کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ جہاں سے قافلہ نکل کے آگے جا چکا ہے وہ بعد میں اس جگہ پر آئیں گے تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، پیچھے آنے والے لوگ وہ ساری چیزیں لے کر واپس آ جائیں گے۔ تو اس غزوہ بنی مصطلق کے اندر
ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم قافلے کے پیچھے پیچھے رہو گے، تم بعد میں آؤ گے تاکہ قافلے کا جو بھی معاملہ ہو، کوئی چیز چھوٹ جائے، کوئی ساز و سامان رہ جائے تو تم پیچھے سے آ کر وہ چیزیں لے کر آ کر ہم سے مل جاؤ گے۔ تو اب معاملہ یہ وہ قافلہ آگے چلا گیا، ادھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ انتظار فرما رہی ہیں، اسی انتظار میں آپ پر غنودگی کا اظہار ہو گیا، یعنی جس طرح ایک نیند کا جھونکا آتا ہے نا، اس غنودگی کا معاملہ ہو گیا۔ اور پیچھے میں حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو کام ہی یہی تھا، وہ پیچھے سے تشریف لے کر آئے۔ تو چونکہ پردے کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت صفوان بن معطل نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آپ نے دور سے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ پڑھا اطلاع دینے کے لیے۔ اور جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان مبارک میں یہ آواز آئی تو فوراً آپ نے حجاب کا انتظام کر لیا، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ صفوان بن معطل نے نہ مجھ سے کچھ کہا اور نہ میں نے صفوان بن معطل سے کچھ کہا، بلکہ حضرت صفوان بن معطل اپنے اونٹ کو آگے لے کر آئے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے اونٹ مبارک کو بٹھا دیا اور آپ دور ہٹ گئے۔ پھر جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اونٹ پر بیٹھ گئیں، حضرت صفوان بن معطل آگے آئے اور اونٹ کی لگام کو پکڑ کر وہ آگے لے کر چلنے لگ گئے، اور پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اس قافلے کے ساتھ جا کے ملا دیا۔ یہ پورا خاکہ ہے اس واقعہ کا۔ اب جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اور حضرت صفوان بن معطل ان کو اونٹ پہ بٹھا کر لے کر آئے تھے، تو وہ زمانہ تو منافقین کی کثرت کا زمانہ تھا کہ منافقین تو اس محنت اور کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہم کس طرح دین اسلام کو بدنام کریں، اور جب دین اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے تھے تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مطہرہ پر حملہ کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ پر کمینگی اور دناعت کی انتہا کرتے تھے۔ تو اب منافقوں کو، چونکہ وہ تو اسی تلاش میں رہتے تھے کہ ہم کس طرح اسلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بدنام کریں اور ان کے متعلق ہرزہ سرائی کریں، تو رئیس المنافقین اس وقت موجود تھا۔ تو اس کو یہ مستی سوجی کہ اس نے معاذ اللہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غلط تہمت کی آواز کسنا شروع کر دیا کہ آپ نے کسی غلط کام کا ارتکاب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور اس نے سازش کا ایک ایسا جال بچھایا، اس نے اس گھناؤنی حرکت کا ایک ایسا جال بچھایا کہ اس جال کے اندر سادہ دل مسلمان بھی پھنس چکے تھے۔ اس گھناؤنے معاملے کے اندر سادہ دل مسلمان بھی پھنس گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن چکی تھی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق معاذ اللہ اس طرح کی بات کیا کرتا تھا، یہ منافقین کا معاملہ تھا۔ اور دوسری جماعت ان لوگوں کی تھی کہ جو اس طرح کھلا بات تو نہیں کرتے تھے مگر تذبذب کا شکار ضرور تھے، بات تو نہیں کرتے تھے مگر شک اور تذبذب کا شکار تھے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی
جنہوں نے ببانگ دہل کہا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاک ہیں، وہ عفیفہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، انہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا۔ تو یہ اس طرح کا اس وقت ایک سینیریو، ایک معاملہ اور ایک اس طرح کا ایک سازشی منافقین کی طرف سے ایک جال بھیج گیا تھا۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پورے واقعہ کو روایت کے تناظر میں نقل کیا ہے، اور جس کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری بات خود بیان فرمائی ہے۔ جب تک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئی تھیں تو اس وقت بات عام نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس بات کی خبر بعد میں ہوئی تھی۔ جیسے آپ خود فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ المنورہ آئی تھی تو مجھ پر بیماری کا غلبہ ہو گیا تھا، اور فرماتی ہیں کم سے کم 1 ماہ تک تو مجھ پر بیماری کا غلبہ تھا، اور حضور علیہ السلام نے جو آپ کے لیے حجرہ بنایا ہوا تھا آپ اسی حجرے میں رہتی تھی۔ ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ ایک صحابیہ تھی جن کا نام حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، اور حضرت عائشہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، تو اس نسبت سے وہ خالہ زاد بہن ہونے کے اعتبار سے رشتے میں آپ کی پھپھی لگتی تھی۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے کر آئی تھی، پوچھ گچھ کے لیے، جس کو ہم عام لفظوں میں عیادت وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ گھروں کے اندر واش روم نہیں بنے ہوئے تھے تو خاص جگہ ہوتی تھی، عورتیں وہیں واش روم کے لیے جاتی تھی قضائے حاجت کے لیے، اور مردوں کی الگ جگہ ہوتی تھی، مرد وہیں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ اور عورتیں پھر اس طرح کے معاملات کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا کرتی تھی۔ تو رات کا وقت تھا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ جب واپس تشریف لا رہی تھی تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر میں حضرت مصطح کا قدم آپ کا، جس کو ہم بولتے ہیں نا الجھ جانا، الجھ گیا، جس کی وجہ سے آپ سلپ ہونے کے قریب تھے، تو آپ کی زبان سے فوراً نکل گیا کہ مصطح ہلاک ہو جائے۔ مصطح کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ اور مصطح یہ ان کا صاحبزادہ تھا جن کی نسبت سے آپ کو مصطح یعنی مصطح کی ماں کہا جاتا تھا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ زبان سے الفاظ سنے کہ مصطح ہلاک ہو جائے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ آپ یہ کیا بات کہہ رہی ہیں کہ یہ مصطح تو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اور بدر کے اصحاب کی تو تعظیم ہمیں کرنا ضروری ہے، تو ایک بدری صحابی کے متعلق آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے؟ تو پھر فرمایا کہ اگرچہ میرا بیٹا ہے مگر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں مصطح بھی تردد کا شکار ہو گیا ہے، وہ بھی تذبذب کا شکار ہو گیا اگرچہ میرا بیٹا ہو۔ تو پوچھا کہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر حضرت مصطح نے ان کو ساری باتیں بتائیں کہ جو واقعہ ہوا تھا، اب منافقین نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باتیں جب حضرت مصطح نے بیان فرمائی تو آپ دوبارہ جب گھر تشریف لے کر آئیں، جس راستے سے آ رہی تھی، تو حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، اور اجازت اس بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے والدین کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے اجازت دے دی ہے۔ پھر آپ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے کر آئیں، پھر اپنی والدہ سے کلام کیا، والد سے کلام کیا،
اور پوچھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے والد اور والدہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ پھر فرماتے میں وہاں رہی 2 دن تو میرا ایسا گزرا کہ وہ 2 دن نہ میں نے آرام کیا نہ سوئی، بلکہ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، کہ وہ شدت غم تھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کر آئے، اور تشریف لا کر تھوڑی دیر کے بعد آپ پر آثار ظاہر ہوئے، کہ جس آثار سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو وحی کے آثار نازل ہوئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری برات کے لیے مجھ پر وحی کو نازل فرما دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کی گئی، اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اور اسی دوران جب یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خاموشی کا اظہار فرمایا، یعنی آپ تو نبی محتشم تھے، اور اللہ نے آپ کو یہ کمال دیا تھا کہ آپ تو فرش زمین پر رہ کر عرش بری کی خبریں دیا کرتے تھے۔ علم تو اللہ نے دیا تھا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے ہم نے وہ آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو علم تو سارا تھا، مگر علم ہونے کے باوجود آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی۔ چاہتے تو بابا کے دوہل کہہ دیتے یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور خاموشی اختیار فرما کر آپ نے تحقیق بھی فرمائی۔ اور تحقیق اور تدقیق اس پیرائے میں نہیں، ایک تو تحقیق ہوتی ہے کہ جیسے میں کسی چیز کے متعلق تحقیق کروں کہ میں حق تک پہنچ جاؤں، ایک تو تحقیق اس لیے ہوتی ہے۔ یہاں تحقیق کا یہ معاملہ نہیں تھا، یہاں حقیقت کیا ہے حضور جانتے تھے، اور تحقیق اس لیے ہو رہی ہے تاکہ امت کو سکھا دیا جائے۔ تو وہاں تحقیق حق تک رسائی کے لیے نہیں تھی، وہاں تحقیق امت کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے تھی۔ اس نقطے کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو تحقیق ہوئی تھی وہ حق تک رسائی کے لیے نہیں تھی، حق تو حضور کو معلوم تھا، وہاں تحقیق تعلیم امت کے لیے تھی۔ اور تعلیم امت کے لیے تحقیق فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے جسد اقدس کو اس سے پاک رکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر کوئی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اور اس کی وجہ یہ کہ مکھی نجاست پر بھی بیٹھتی ہے۔ تو جب آپ کی جسد اقدس کو مکھی کے بیٹنے سے پاک رکھا ہوا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی عورت کو آپ کے حرم پاک میں رکھے جس کے ساتھ کوئی نجاست جڑی ہوئی ہو؟ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسد اقدس کے سایہ کو سایہ نہیں رکھا ہے، کہ آپ کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان پاک جگہوں سے تو گزرتا ہے مگر اس کا سایہ کوئی ناپاک جگہ پہ بھی لگ جاتا ہے، تو آپ کے جسم کو سایہ نہ دیا کہ کہیں آپ کا سایہ کسی ناپاک جگہ پر نہ لگ جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے جو رب آپ کے سائے کو ناپاکی سے بچاتا ہو وہ آپ کی ذات کو ناپاکی سے نہ بچائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں، آپ کے جوتے میں ایک جو کا ہلکا سا خون لگ گیا تھا۔
جس کے متعلق معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فردوس بری سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کے نالین پر جوں کا خون لگا ہے، جا کے میرے محبوب کے قدموں سے اس نالین کو جدا کر دو۔ فرمایا وہ رب تو اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے نالین میں کوئی غیر طاہر چیز لگے، تو وہ رب کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ محبوب کے حرم پاک میں ایسی خاتون ہو؟ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول تھے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر حضرت صفوان کی جگہ تم ہوتے تو معاذ اللہ تم کیا کوئی برائی کرتے؟ تو حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ نہیں، میں تو کوئی برائی نہیں کرتا۔ تو فرمایا اسی طرح حضرت اماں عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کرتی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ میرا مقام اماں عائشہ سے کم ہے اور تمہارا مقام حضرت صفوان سے کم ہے۔ تو جب کم درجے والے لوگ اس طرح کی برائی کا سوچ نہیں سکتے تو زیادہ درجے والے لوگ اس طرح کی برائی کا ارتکاب کیسے کریں گے؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ خاص حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف بھلائی ہی کو جانتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ کی سوکن جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی حضرت زینب بنت جاحش، حضور نے ان سے پوچھا، انہوں نے پلٹ کے یہی جواب دیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مطہرہ کے حوالے سے ہم صرف اور صرف بھلائی ہی کو جانتے ہیں، اور کسی برائی وغیرہ کا معاملہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی شک نہیں تھا، کوئی تردد میں نہیں تھے۔ تو جب ان اصحاب کو کوئی شک نہیں تھا تو معاذ اللہ مجھے بتائیے کیا ذات رسول کو پھر شک ٹھہرتا ہوگا؟ جب یہ کسی تردد کا شکار نہیں تھے تو معاذ اللہ کیا حضور کی ذات کسی تردد کا شکار ہوگی؟ جب یہ کسی تذبذب کا شکار نہیں تھے تو معاذ اللہ کیا حضور علیہ السلام کی ذات کسی تذبذب کا شکار ہوگی؟ تو اس واقعہ میں جو حضور نے تحقیق فرمائی تھی وہ تحقیق اس لیے نہیں تھی کہ معاذ اللہ حضور کو علم نہیں تھا، یا وہ تحقیق اس لیے نہیں تھی کہ معاذ اللہ حضور جانتے نہیں تھے، بلکہ خدا کی عزت و جلال کی قسم حضور کو سب معلوم تھا۔ یہ تحقیق انیق صرف اور صرف امت کی تعلیم کے لیے تھی کہ کوئی کل کے کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ اوروں پہ بات آتی ہے تو تحقیق میں لگ جاتے ہیں، اور جب بات گھر کی خاتون پہ آتی ہے تو معاذ اللہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ تو امت کی تعلیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا۔ بہت سے بدقسمت لوگ اور بد نصیب لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ اس روایت کو پڑھ کر اپنا زور استدلال اس کام میں صرف کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اس چیز کے متعلق علم نہیں تھا۔ تو یہ ان کی بد نصیبی ہے اور ان کی شومی قسمت ہے، وہ اپنی بد نصیبی پر خوش ہیں تو وہ خوش رہیں، مگر محبوب کریم علیہ السلام کا جو حقیقی محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو حقیقی عاشق ہوتا ہے، اور دنیا داروں سے محبت ہو جائے تو انسان دنیا داروں کے متعلق کسی برائی کو سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ نسبت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو یہاں کوئی بھی اس چیز کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنا معاملہ ہے وہ تعلیم امت کے لیے۔ اگر یہاں سے تعلیم نہیں ملے گی پھر وہ در تو بتاؤ کہ پھر کس در سے تعلیم ملے گی؟ اگر یہاں سے معاملے کا سلجھاؤ نہیں ہوگا پھر کوئی وہ در تو بتائے جہاں سے معاملے کا سلجھاؤ ہو۔ تو چونکہ تعلیم امت تھی، اس تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام نے سارا معاملہ فرمایا۔ ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت نقل کی ہے
اس روایت کے اندر خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا یا معشر المسلمین، اے گروہ ہے مسلمان، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے، بخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے بغیر کچھ نہیں جانتا۔ حضور نے خود فرما دیا میں یہی جانتا ہوں کہ میرے اہل کے متعلق خیر ہی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیں اور اس کے ترجمہ کو سماعت فرمائیں تو ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، فرما بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے۔ اور آپ سے عرض کر دیا کہ مسلمانوں کی جماعت 3 گروہ میں بدل گئی تھی، تو فرما دی ایک گروہ ہے تم میں سے۔ پھر فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی اس واقعہ سے ظاہر سی بات ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مطہرہ ہے، حضرت جناب صدیق اکبر ہیں، جناب ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، اور بہت سے ازواج مطہرات اور بہت سے صحابہ کرام جو اس بات کے قائل تھے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس فعل سے بری ہیں، تو ان کے دل پر تو گرا گزری کہ ان کے متعلق اس طرح بات ہوئی، مگر اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو کئی مسائل فراہم کر دیا ہے، کئی احکامات فراہم کیا۔ ماضی قریب کے عظیم محدث، عظیم مفسر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ سے تقریباً 50 مسائل نکالے ہیں صرف اس حدیث مبارک سے۔ تو اللہ نے فرمایا نا کہ تم اس کو برا خیال نہ کرو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اللہ نے اس میں تو احکام شریعہ کے دریا بہا دیے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ کسی نے کھلم کھلا کہا تو اس کو اسی کے مطابق عذاب ہوگا، جس نے شک اور تذبذب کا اظہار کیا تو اس کو اس کے متعلق معاملہ ہوگا۔ فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے جو رئیس المنافقین تھا، فرمایا اللہ نے لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، یعنی حسن ظن کو قائم رکھتے ہیں نا۔ یعنی جب یہ خبر تم تک آئی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو جب اس طرح کی تہمت ہو تو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو ایک تو 4 گواہ بھی نہیں آئے اور دوسرے تم نے اپنی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں، تو جس چیز کو نہ نگاہ سے دیکھا ہو نہ اس کی حقیقت تک رسائی کیا ہو تو مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ وہاں وہ حسن ظن رکھیں گے، وہاں وہ حسن ظن رکھیں گے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جب نہ تمہارے پاس 4 گواہ آئے نہ تم نے آنکھوں سے دیکھا تو تمہیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے تھا، مگر تم نے حسن ظن کو چھوڑ کر اس طرح کی افواہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے افکن، اور افکن کی جو صفت بیان کی ہے وہ صفت مبین بیان کی ہے، اور مبین اس شے کو بولتے ہیں جو بالکل کھلی ہوئی ہو، یعنی جس پر کوئی پردہ نہ ہو، جس پر کوئی غیب نہ ہو، جس پر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، اس کو مبین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا افکم مبین، یہ تو ایسا واضح بہتان تھا
کہ جس میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ سن کے کہہ دیتا فوراً کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ، جو قذف کا معاملہ پچھلے درس میں گزرا۔ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو معلوم ہو گیا کہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو دنیا اور آخرت میں تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ یعنی بعض لوگ مسلمانوں میں بھی تو ایسے تھے نا جو تذبذب کا شکار ہو گئے تھے، مگر بعد میں توبہ کر لیا، اور جب توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کو قبول فرمایا وہی تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ فاللہ نے فرمایا اگر میں توبہ کو قبول نہ کرتا تو دنیا اور آخرت میں پھر تمہیں بہت بڑا عذاب دے دیتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ پھر فرمایا استلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، نیز تم خیال کیا کرتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ یعنی اس کو عام بات سمجھتے تھے اور عام بات سمجھ کے باتیں بناتے تھے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی بات یہ عام بات نہیں تھی۔ اور تو حدیث مبارک کے اندر، روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی بیویوں کو اس فعل سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی نبی کی بیوی کافرہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ کسی نبی کی بیوی کافرہ ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ کسی نبی کی بیوی معاذ اللہ زانیہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر فرمایا یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کس بات کی؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اب چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اب اگر کوئی بندہ ہلکا سا شک بھی کرے گا تو شک کرنا اب یہ کفر خالص ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک تو شک کرے گا، دوسرا اس کی شک کی وجہ سے قرآن کا انکار لازم آ جائے گا، اس لیے کفر خالص ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ تو فرما دی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلے بے حیائی، یا الفاحشہ کا مطلب بے حیائی بھی ہے
اور الفاحشہ کا مطلب اس طرح کی تہمت آگے پہنچانا بھی ہے۔ تو فرما دیے بے شک جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی پر لگائے ہوئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا وہ اسی ضمن مراد ہے کہ کسی پر کوئی الزام لگایا گیا اور تحقیق ہم نے نہیں کری اور آگے بتاتے چلتے گئے اور بات پھیلاتے چلتے گئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اس طرح کا کام کرے، یوں ہی ایسی کوئی کتاب لکھنا یا ایسی کوئی بات کرنا جس سے شہوانیت کا غلبہ ہو اور اس کا اظہار ہو، اسی طرح ایسے تصاویر، ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں، اس طرح کی چیزیں جس سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہو، فرمایا فی الذین آمنوا، ان چیزوں کو پھیلائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، فرمایا لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی صرف عذاب نہیں ہے بلکہ علیم، ایسا عذاب ہے جو دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی ایسوں کی سزا اللہ نے صرف آخرت کے لیے نہیں رکھا ہوا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ 10 تھی جس کے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔